کچھ کنٹریز میں خواتین کو جو ہے نا ایک کنڈوسیو یا بہتر ماحول ملا ہوا ہے، جیسے کہ نیپال ہے، جہاں پہ وہ اپنے پوٹینشیلز کو یوز کرتے ہوئے ہر زندگی کے شعبے میں وہ اپنا جو ہے نا لوہا منوا رہی ہیں ایک قسم کا، چاہے وہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے ڈرائیور، سب دکانیں چلانے والی، ہوٹلز پہ کام کرنے والی خواتین ہیں، اور ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ان کو ملا ہوا ہے جہاں پہ وہ ہر شعبہ زندگی میں وہ انوالو ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پدر شاہانہ معاشرہ رہا ہے سب کانٹیننٹ، جس میں انڈیا، آپ کا جو ہے نا نیپال اور باقی کنٹریز شامل ہیں۔ پدر شاہانہ میل ڈومیننٹ اس کو پیٹریارکل کہیں گے اس کو، جس میں مرد کی حکومت کو جو ہے نا تسلیم کیا جاتا ہے اور خاندان مرد سے ہی چلتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں جب ان کی گورنمنٹ آئی، اس کے ریزنز توقع نہ ہونے کے میرے یہ تھے کہ جب ڈومیسٹک وائلنس یا اس سے جڑے ہوئے خواتین سے ریلیٹڈ جب لاز آئے تھے، تو ان کے ہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا خود پی ایم صاحب نے اس کو جو ہے نا مخالفت اس کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میری مہمان کوثر بانو ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق ہے، لیکن گزشتہ 3 سال سے نیپال کے اندر بیسڈ ہیں، ایسی موڈ میں کام کرتی ہیں۔ 2 ماسٹرز انہوں نے کیے ہیں، ایک پاکستان سے کراچی یونیورسٹی سے اور ایک ماسٹرز انہوں نے UK سے کیا ہے۔ 3 سال سے کام کر رہی ہیں۔ ہم آج پوچھیں گے کہ پاکستان میں کام کرنا، گلگت بلتستان میں کام کرنا اور نیپال جیسے ملک میں کام کرنا، پاکستان سے باہر کام کرنا کس طرح مختلف ہے، کس طرح کا ماحول ہے، اور یہاں کیا مشکلات تھیں اور وہاں پر کیا مشکلات ہیں خواتین کے کام کے ایشوز کے حوالے سے۔ ہم نے مختلف پروگرام میں مختلف شخصیات سے بھی بات کی۔ آج دیکھتے ہیں کہ کوثر صاحبہ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا کہتا ہے۔ کوثر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا پروگرام لانے کا۔ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو گلگت۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت عرصے بعد آپ آئے، کتنے عرصے بعد؟ 1 سال بعد آئے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، پچھلے سال ہم آ سکے تھے لیکن۔ ٹھیک ہے۔ اور 3 سال سے آپ نیپال میں ہیں، کاٹمانڈو میں ہیں؟ کاٹمانڈو میں ہیں، اسی موڈ میں جو اسی موڈ میں جو کس طرح کی جاب نیچر کیا ہے آپ کی؟ بیسیکلی اسی موڈ 8 کنٹریز کے اندر ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ہمارا میجر جو تھیم ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ریسرچ اور پھر ایکشن ریسرچ اور ڈفرینٹ ہم لوگ پروجیکٹس امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور مینلی ہم گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن، سول سوسائٹی کے ساتھ جو ہے نا پالیسی انفلوئنس، پالیسی میکنگ اور اسٹریٹجیز بنانے میں اور ایڈووکیسی کرنے کے لیے جو ہے نا ہم لوگ ریسرچ اور نالج جنریٹ کرتے ہیں اور پھر اس بیس پہ پالیسی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں۔ فیلڈ کا کام بھی آپ کا ہے؟ فیلڈ کا ہے، اور مینلی میں پاکستان آتی رہی ہوں جہاں پہ میں نے ریسرچز کنڈکٹ کیے ہیں اس موڈ کے ساتھ، جب میں نے کام کیا ہے زیادہ تر۔ صحیح۔ آپ نے گلگت بلتستان میں بھی کام کیا، دور دراز کی ویلیز میں، استور میں، اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ، اور اب آپ نیپال گئی ہیں، ماؤنٹینس ریجن، یٹ انادر ماؤنٹینس ریجن۔ تو کیا ڈفرینس ہے یہاں کام کرنے میں اور وہاں کام کرنے میں؟ Being a woman, it was very challenging from the beginning, I must say. جب اسٹارٹ تو میں نے ایز اے اسکول ٹیچر ہی لیا تھا تو وہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ پھر مجھے ہوا کہ آئی شوڈ گو فار اے ماسٹرز، اور وہ میں نے ماسٹرز کراچی یونیورسٹی سے کرنے کے بعد مجھے موقع ملا KRSP کے ساتھ کام کرنے کا، تو ڈائریکٹ مجھے بھیجا گیا استور۔ تو وہ فیملی وائز بھی اور پرسنلی بھی، چونکہ تھوڑا سا ذہن میں ہوتا ہے کہ کیسے ایریا میں جو ہے نا جس کا مجھے زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا، جانا پڑ رہا تھا، لیکن لاکیلی آئی مسٹ سے کہ دیٹ واز ون آف دا ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے مجھے ریئل جو ہے نا سیٹنگز کے اندر کام کرنے کا موقع ملا خواتین کے ساتھ، اور پھر ان کے ایشوز کے اوپر بیس وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع ملا، اور تھوڑا سا میرا اپنا پرسپیکٹیو بھی تھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا چینج ہو گیا کہ ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں جو ہے نا شاید خواتین مختلف زندگیاں گزار رہی ہیں، شاید ان کے ایکسپیرینسز بہت مختلف ہوں گے ہم سے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ تقریباً جہاں کی بھی خواتین ہیں ایک ہی قسم کی ایکسپیرینس، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن ہمارا ایکسپیرینس ایک جیسا ہوتا ہے، اور ایسے ہی مسائل کا ہمیں جو ہے نا ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب نیپال گئی تو زیادہ تر میرا کام پاکستان ابھی بھی ہے، اور افغانستان یا دوسرے علاقوں میں میرا جو ہے نا کام ہوتا ہے۔ تو ابھی تک کی میری یہی جو ہے نا
انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاں کی بھی خواتین ہیں کچھ بیسک ایشوز ہم سب فیس کریں، لیکن کچھ کنٹریز میں خواتین کو جو ہے نا ایک کنڈوسیو یا بہتر ماحول ملا ہوا ہے، جیسے کہ نیپال ہے، جہاں پہ وہ اپنے پوٹینشیلز کو یوز کرتے ہوئے ہر زندگی کے شعبے میں وہ اپنا جو ہے نا لوہا منوا رہی ہیں ایک قسم کا، چاہے وہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے ڈرائیور، سب دکانیں چلانے والی، ہوٹلز پہ کام کرنے والی خواتین ہیں، اور ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ان کو ملا ہوا ہے جہاں پہ وہ ہر شعبہ زندگی میں وہ انوالو ہیں۔ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ حالانکہ ایک ہی جیسے جو ہے نا ایریا ہے، ایک ہی جیسے ریسورسز ہیں آلموسٹ، بلکہ ہمارے پاس ریسورسز زیادہ بھی ہونے کی وجہ سے ہم خواتین کو، یا ایون کئی میدانوں میں ایسا ہے کہ مردوں کو بھی وہ مواقع نہیں ملے ہوئے ہیں کہ ہم فل پوٹینشیلز اپنے استعمال کر سکیں۔ Imarat is very proudly bringing its trademark destination living to Faisal Town, Islamabad under the exquisite name of the Raj Tower. After having executed remarkable projects like Savoy, Ramada, most recently in 18 Islamabad and several others, it is all set to exactly replicate the modern amenities and the extravagant lifestyle in Faisal Town, Islamabad, as we introduce the first ever condominium style living in Pakistan. Now there is a reason why Faisal Town was chosen for this project, an ideal fitting place taking into account our expertise, our credibility, and that of Mr. Chaudhry Abdul Majid, the chairman of Faisal Town, Islamabad, and our collective track records, alhamdulillah. The access to Faisal Town of all major arterial roads spreading across the country, Islamabad International Airport and its vicinity, wide roads, commercial and community centers, they all are going to provide benefits to the residents of the Raj Tower. And we are very excited and very thrilled to formally initiate this project. Thank you very much. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے نیپال میں اسی موڈ میں جہاں پہ آپ کام کرتی ہیں، گلگت بلتستان سے تو خواتین میں تو آپ واحد ہوں گی، کیا اور لوگ بھی ہیں گلگت بلتستان کے اندر؟ پورے پاکستان سے فی الحال میں ایک ہی ہوں، مجھ سے پہلے 2 خواتین گلگت ہی سے جا کے جو ہے نا کام کر چکی ہیں، لیکن جس پوزیشن پہ میں ہوں فرسٹ ٹائم اس لیول پہ میں جو ہے نا کام کر رہی ہوں، اینڈ آئی ایم لکی انف، اس میں میرے ادارے جو ہے نا ایک RSP جیسا ادارہ، اور پھر جو مجھے موقع ملا پڑھنے کا، اس نے مجھے سپورٹ کیا اور میں اس لیول پہ ہوں۔ آلدو کہ پورے پورے اسلامک کنٹریز جتنے بھی ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، افغانستان، بنگلہ دیش، وہاں سے بھی ابھی تک خواتین نہیں آ سکی ہیں، مطلب بہت سارے ریزنز ہیں، قابلیت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی ہمارے جو ایشوز ہیں، تو واحد میں ہی ہوں جو وہاں پہ کام کر رہی ہوں، باقی انڈیا اور نیپال سے تو اور باقی کنٹریز سے ہیں خواتین۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ نیپال کے اندر خواتین کے لیے پوٹینشیل بھی ان کا زیادہ بہتر یوٹیلائزیشن ہے، اپرچونٹیز بہت ہیں، تو پاکستان میں خواتین کے لیے کیا چیلنجز ہیں، کیا ایشوز ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو شبیر بھائی، پورے دنیا کے اندر سب کانٹیننٹ ایک پدر شاہی والا جو ہے نا جو معاشرہ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پدر شاہانہ معاشرہ رہا ہے سب کانٹیننٹ، جس میں انڈیا، آپ کا جو ہے نا نیپال اور باقی کنٹریز شامل ہیں۔ پدر شاہانہ میل ڈومیننٹ اس کو پیٹریارکل کہیں گے اس کو، جس میں مرد کی حکومت کو جو ہے نا تسلیم کیا جاتا ہے اور خاندان مرد سے ہی چلتی ہیں، تو اس میں بھی پاکستان، حالانکہ باقی جو ہے نا مسلم کنٹریز، اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے مقابلے میں پاکستان میں خواتین کے لیے چیلنجز کافی ہیں اپنے پوٹینشیلز کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو نیپال تو خیر ہم نہیں کہیں گے کہ چونکہ ابھی تک کا یہی ہے کہ نیپال تقریباً سارے ہی انڈیکیٹرز میں خواتین کے بہت آگے جا رہا ہے، تو ایون اسلامک کنٹریز جو ہمارا مالدیپ ہے، بہت پروگریسو کنٹری،
اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش ہے، ان کے بہت زیادہ جو ہے نا ہر انڈیکیٹر میں، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے آپ کا جو ہے نا اکنامک ہے، خواتین بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنا لوہا منوا رہی ہیں. لیکن پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں جو ابھی تک خواتین کے لیے جو ہے نا ان کو پیچھے رکھنے میں وجوہات شامل ہیں. اس میں کون رکاوٹ ہے؟ خواتین خود رکاوٹ ہیں، ہمارا پیٹریارکل سسٹم رکاوٹ ہے، گورنمنٹ کی سمجھ نہیں ہے، یا کس کو اس کے حوالے سے لیڈ رول لینا ہے؟ جی، ایکسپرٹس جو بتاتے ہیں وہ پیٹریارکل سسٹم ہے، مائنڈ سیٹ ہے. اسی پیٹریارکل سسٹم کی وجہ سے کئی ایسے روایات ہم سے منسوب کیے گئے ہیں، کلچرل، ریلیجیس اور وہ سارے. آلدو کہ وہی ریلیجن آپ کے جو ہے نا بنگلہ دیش میں بھی ہے، مالدیپ میں بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو اسپیشلی جو کلچر ہمارے جو ہے نا نورمز ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی پہ خواتین کو اپنے پوٹینشیلز استعمال کرنے میں ان کو جو ہے نا دقت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ پیٹریارکل ہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ پیٹریارکی یا پدر شاہانہ ماحول اداروں کے اندر ہے، سسٹمز کے اندر ہے، پالیسیز کے اندر ہے، کیونکہ اسی سسٹم سے نکل کے لوگ آ کے پالیسیز بناتے ہیں. پالیسیز بناتے بھی ہیں تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اس میں آلریڈی وہ جو ہے نا اس سسٹم کا حصہ ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے خواتین ہیں. اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف مرد ہی جو ہے نا رکاوٹ ہیں، سسٹم رکاوٹ ہے، اور سسٹم کے اندر مرد، خواتین، لڑکے، لڑکیاں دونوں شامل ہوتی، چونکہ ان کی تربیت اس ایک خاص سسٹم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم سب کے رویے جو ہے نا اس سسٹم سے جو ہے نا انفلوئنس ہوتے ہیں. تبدیلی سرکار آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے کوئی توقع آپ کو ہے کہ کوئی تبدیلی اس حوالے سے بھی یہ لے کے آئیں گی؟ توقع تو بالکل شروع سے کم تھی مجھے، ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب ان کی گورنمنٹ آئی اس کے ریزنز توقع نہ ہونے کے میرے یہ تھے کہ جب ڈومیسٹک وائلنس یا اس سے جڑے ہوئے خواتین سے ریلیٹڈ جب لاز آئے تھے تو ان کے ہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا خود پی ایم صاحب نے اس کو جو ہے نا مخالفت اس کی شروع سے ہی نا، جب وہ اپوزیشن میں تھے یا وہ حکومت میں نہیں تھے، تو اس لیے ہمیں توقع بہت کم تھی. لیکن بعد میں بھی تھوڑی بہت جو توقعات تھیں خواتین کچھ آئیں تو اس پیمانے پہ نہیں اتر پائیں، اور یہاں پہ جب گورنمنٹ آئی ہے تو ہماری اٹموسٹ کوشش ہے کہ وہ پرسنل کیپیسٹی کے اندر بھی یا چاہے ہمارے پروفیشنل کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے ہم ان کو سپورٹ کریں. لیکن آگے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے تبدیلی سرکار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کو کوئی اچھی سی کوئی پوزیشن، جب تک پوزیشن آپ کے پاس نہ ہو، مین پوزیشن، چونکہ ڈیسیجنز پوزیشن ملنے کے بعد ہوتے ہیں، تو وہ اس پوزیشن کی وجہ سے یا ان کو ڈیسیجن میکنگ میں پراپر شامل نہ کرنے کی وجہ سے اگر ہم کوشش بھی کریں ان کو سپورٹ کرنے کی، جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں، وہ اتنی سودمند نہیں ہوگی. تو سپورٹ آپ کر رہی ہیں تو کوئی گائیڈ لائنز گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے، یہ ہمارا پروگرام سن رہے ہو چیف منسٹر یا ان کی ٹیم، تو کوئی 1 2 3 کوئی سجیشنز ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ اس طرح؟ بالکل دے سکتے ہیں. سب سے پہلی ہم نے جو بہت زیادہ ہم نے ایڈوکیسی کی کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی جو ہمارا ویمن منسٹری ہے ایٹ لیسٹ ویمن منسٹر ہی تعینات کریں. شروع سے ہمارا یہ مطالبہ رہا. ہم کئی دفعہ ہمارے مختلف جو ہے نا پلیٹ فارمز کے تھرو منسٹر صاحب سے بھی ملے، چیف منسٹر سے بھی ملے، باقی نمائندوں سے بھی ملے کہ ہمیں جو ہے نا ہماری لسٹ آف چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ شیئر کیا. لیکن اس میں ٹاپ پہ یہی تھا کہ سب سے پہلے ویمن منسٹر ہمیں ایک کم از کم دے دے تاکہ وہ فیصلہ سازی میں شامل رہے. پھر اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم مطلب مختلف آرگنائزیشن سے یا خود بھی کئی پروگرامز رکھ سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایون آپ کا دیکھیں کوآرڈینیٹرز آ گئے ہیں یا دوسرے تیسرے لیئرز میں جو لوگ انہوں نے لیے، کہیں پہ بھی ان کی جو ہے نا نہیں ہے. تو اس میں سب سے پہلے قانون کے پالیسی سازی سب سے ان کا مین کام ہے. تو ان کو کوئی اس طرح کی ان کو پوزیشن دیا جائے کہ وہ پالیسی سازی میں انفلوئنس ہو سکے. کوئی اور ایکٹیویٹیز خواتین سے ریلیٹڈ ہو سکتی وہ کر سکے. جی، بااختیار بنانے کی ضرورت. دوسرا ان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو ہماری پوزیشن ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کئی ادارے جیسے NCSW نیشنل کمیشن آف اسٹیٹس آف ویمن کا جو ہمارا ایک ہی یہاں سے ایک نمائندہ جاتی ہے، اس کے بجائے ہمارا پورا ایک سیٹ اپ ادھر ہی ہوتا جیسے سندھ کا ہے، جیسے باقی پروونسز کا ہے.
ये टॉप पे। और तीसरा जो मेन इश्यूज़ हैं ख़वातीन के अभी तक जो टच नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तय बहुत अब तक कोशिश कर चुकी है बाकी जगहों के निस्बत। ये मैं नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट अब तक कुछ नहीं कर रही है, ख़वातीन के लिए बहुत सारा काम हुआ है, लेजिस्लेशंस भी हुई हैं, लेकिन उसके लिए मज़ीद उसको आगे ले जाने के लिए अगर हमें जो है ना जो वीमेन जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या हर डिपार्टमेंट के अंदर जो कोटा है वो इंश्योर करके हमें डिसीजन मेकिंग लेवल पे इवन गवर्नमेंट के अंदर भी ख़वातीन थोड़ी सी नज़र आने लगे या उनको जो है ना प्रमोट किया जाए या उनको सपोर्ट किया जाए इस गवर्नमेंट के थ्रू, तो शायद कोई तब्दीली जो है ना वाकई में ये ला सकेंगे। सही होगा कि मानो मैं थोड़ा सा इस हट के मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। आपने पाकिस्तान से भी, कराची यूनिवर्सिटी से भी जैसे जिक्र हुआ, एक मास्टर्स आपने किया, फिर आपने यूके से किया, थोड़ा सा डिफरेंस है? आपको फील हुआ थोड़ा सा नहीं बहुत है, या क्या डिफरेंस है इन दो मास्टर्स की या एजुकेशन की? देखें बहुत डिफरेंस है, अपनी अपनी कॉन्टेक्चुअल जो है ना रियलिटीज़ हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस जिसके लिए हम मतलब हमारी एक थर्स्ट होती है कि हम बाहर से पढ़े, उसकी वाहिद ये रीज़न है कि आपको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मिल जाता है। लोकल लेवल पे जो बेशक वो कराची यूनिवर्सिटी में आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा नेशनल लेवल का, एक इंटरनेशनल मिलता है। दूसरा वहाँ पे हमारी जो तरबियत होती है या हमारी एजुकेशन होती है वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती, बल्कि एक आपको इमेंसिपेशन की फीलिंग्स आती हैं या आपको इस तरह का बाइख्तियार बनाया जाता है या आपको एम्पावर किया जाता है कि आप लिबरेटेड फील करते हो, इश्यूज़ को लेके ओपनली जो है ना डिस्कस करते हो, आपके अपने राइट्स का आपको पता चल जाता है। तो हो सकता है कई खामियां हों, लेकिन वहाँ के सिस्टम में ज़्यादातर यही है कि पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करके जो है ना आपको एक बहुत अच्छा सा पर्सपेक्टिव मिलता है, जिससे आप क्रिटिकल जो है ना किसी भी सिचुएशन का आप एनालिसिस कर सकते हो और शेयर भी आपको इतना कॉन्फिडेंट किया जाता है कि आप शेयर करते हो। और फिर बात का वो मामला है कि फिर आप किस तरह उसको जो है ना आगे लेके जाते हो। बहुत शुक्रिया कौसर बानो साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिए, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।